کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ قرآن کی کئی سورتوں کا پہلی آیت کا آغاز قل یعنی کہہ دو کے معنی سے ہوتا ہے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اس ایک بات پر غور کریں اور اس یقین پر بھی جو آپ برسوں سے بغیر سوال کیے اپنے ساتھ لیے چل رہے ہیں، کیونکہ جو بات اب آپ سننے والے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کو نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کے پورے زاویے کو بدل دے گی۔ در حقیقت اس معاملے میں اس سے کہیں زیادہ گہرائی ہے، تو آئیے اس میں گہرائی سے داخل ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا ایسا پڑھنا صحیح ہوگا جیسے کہ اعوذ برب الفلق یا اعوذ برب الناس، یعنی دونوں جگہ بغیر قل کے؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں کہ آپ فوراً سمجھ جائیں، بلکہ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جسے سمجھنا ہم سب کا فرض ہے کہ اللہ نے قرآن کی آخری 3 سورتوں کا آغاز لفظ قل سے کیوں کیا؟ سب سے پہلے قرآن میں 300 سے زائد آیات ایسی ہیں جو یا تو قل سے شروع ہوتی ہیں یا اس میں وہ راز موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کسی خاص بات کو کہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ لفظ واضح طور پر ذکر کیا جاتا ہے جیسے قل یا ایھا الکافرون، اور کبھی یہ ذکر نہیں کیا جاتا جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی بغیر قل کے، حالانکہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور یہ بات قرآن میں دیگر کئی مقامات پر بھی موجود ہے۔ اور دوسری طرف سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات ایسی ہیں جن میں قل ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کبھی اس کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اور کبھی کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر اسے ذکر کرنے کی حکمت ہی کیا ہے؟ علماء نے اس کے پیچھے 3 ممکنہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد دہانی۔ اس حکم کا بار بار آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن اور پیغام کی یاد دہانی ہے کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلمات اور احکامات لوگوں تک جیسے کہ تیسے ویسے ہی پہنچائیں۔ تو ہر مرتبہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہہ دو اے محمد، تو یہ ان کی ذمہ داری پر زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے اور اسے آیت کا حصہ نہ بنایا جاتا؟ یہ ہمیں دوسری حکمت کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، توجہ کا مرکز بدلنا۔ اس جملے کو آیت کا حصہ بنانا اصل میں توجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر پیغام کے اصل منبع کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، خاص طور پر اس وقت جب مخاطب کافر ہوں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ بات مجھ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس تصور کو آسان کرنے کے لیے اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر ایک لڑکا اپنے بھائی سے کہے کہ ابو نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ اپنا کمرہ صاف کرو، بجائے اس کے کہ وہ بس یہ کہے اپنا کمرہ صاف کرو، تو دوسرا بھائی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ حکم باپ کی طرف سے ہے اور اسے بغیر بحث کے ماننا چاہیے، یعنی پیغام کو ایک اعلیٰ اختیار سے جوڑ دینا۔ اسی طرح اگر کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا تو انہیں پہلے پیغام کو دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ نمبر 3، سیاق و سباق کے مطابق ہونا۔ قل لفظ کا بنیادی تصور یہ ہے کہ درست بات بالکل درست موقع پر کہی جائے، اور جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جن میں یہ ذکر ہوا ہے تو ہمیں ایک دلچسپ بات نظر آتی ہے۔ ان میں سے اکثریت مکی آیات کی ہے، یعنی وہ آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت، بحث، چیلنجز اور ٹکراؤ کا سامنا تھا، جب وہ مکہ میں کفار کے درمیان رہ رہے تھے۔ اس وقت آیات کا لہجہ چیلنجنگ، ٹکراؤ والا اور اللہ سے براہ راست تعلق کو نمایاں کرنے والا ہونا بالکل مناسب تھا، جیسا کہ ہم سورۃ الکافرون میں دیکھتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے بری الذمہ اور ان سے علیحدگی کا اعلان واضح طور پر سامنے آتا ہے، جو اس سورت کا بنیادی پیغام ہے۔
जबकि दूसरी मिसालों में जैसे सूरतुल मसद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की मजम्मत और सरजनिश पर मबनी है, वहाँ ये मुनासिब नहीं था कि आगाज़ में कुल के साथ एक चैलेंजिंग अंदाज इख्तियार किया जाए। इसीलिए सूरत का आगाज़ होता है बग़ैर कुल के। यूं हर सूरत की तारीख और उसके पस मंज़र का बारीक बीनी से जायज़ा लेने पर यह बात सामने आती है कि हर आयत का लहजा अपने मौके और हालात के ऐन मुताबिक है। आखिर में अब जबकि हम इस तसव्वुर को समझ चुके हैं, तो क्या फिर ये मुमकिन है कि हम ऐसे पढ़ें कि आऊज़ु बिरब्बिल फलक या आऊज़ु बिरब्बिन नास? तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी। लेकिन कैसे? अगर आपकी नीयत कुरान की तिलावत की है और उस सूरत की तिलावत की है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो फिर जवाब है यकीनन नहीं। इसमें कोई सवाल ही नहीं। लफ्ज़ कुल सूरत का हिस्सा है, बिल्कुल कुरान के हर दूसरे लफ्ज़ की तरह। आप सूरत से एक हर्फ भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपकी नीयत दुआ करने की है, मसलन आप कहना चाहते हैं कि मैं इंसानों के रब की पनाह चाहता हूँ, तो आप यकीनन ये कह सकते हैं इस नीयत के साथ कि आप दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुरान की दीगर दुआया आयात को दुआ में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कुरान के तौर पर हम सब जानते हैं कि इसकी तिलावत कैसे करनी है और इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। लेकिन दुआ के तौर पर आप इसे इस अंदाज में कह सकते हैं जो आपकी दुआ के मुताबिक हो। तो अगली बार जब आप कुरान में लफ्ज़ कुल पढ़ें, तो याद रखें कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हुक्म नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक याद दहानी है कि ये पैगाम कहाँ से आया है। बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से हमारे महबूब नबी के ज़रिए। इंसानी तारीख गवाह है कि बेशतर मजहबी मुतून पर यह इल्ज़ाम लगा कि उनमें इंसानी ख्यालात शामिल हो गए कि वक्त के साथ पैगाम और शख्सियत गडमड हो गई। लेकिन कुरान हर चंद आयात के बाद ये दरवाज़ा बंद कर देता है। कह दो, गोया अल्लाह खुद कह रहा हो, ये अल्फाज तुम्हारे नहीं, ये तुम्हें दिए गए हैं। न्यूरो साइंस हमें बताती है कि जब कोई बात ज़ाती राय के अंदाज में कही जाए तो दिमाग फौरन दिफाई हो जाता है, लेकिन जब वही बात मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ये कहूं के अंदाज में आए, तो दिमाग उसे अथॉरिटी स्टेटमेंट समझता है। दिमाग का वो हिस्सा जो मुज़ाहिमत, इनकार और बहस से मुताल्लिक है, खामोश हो जाता है, और वो हिस्सा मुतहर्रिक हो जाता है जो कबूलियत और संजीदगी से जुड़ा होता है। कुरान का कह दो इंसानी नफ्सियात के इसी उसूल पर काम करता है। ये सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, ये मुनकिरीन के लिए भी है। गोया पैगाम साफ है। अगर तुम्हें एतराज़ है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, उस ज़ात से करो जिसने ये बात कहलवाई है। तो सवाल ये नहीं कि कह दो क्यों आया, असल सवाल ये है कि ये यहां क्यों आया और वहां क्यों नहीं। ये फर्क इत्तिफाक नहीं, ये कुरान का शऊरी इंतखाब है। इस्लाम में नबूवत का तसव्वुर सबसे पहले यहां वाज़ेह होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम के खालिक नहीं, वो पैगाम के अमीन हैं। ये फ़र्क अगर समझ में ना आए तो कुरान को समझना मुमकिन नहीं। लफ्ज़ कह दो हर बार एक हद कायम करता है। ये ऐलान करता है ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, ये बात अल्लाह की है।